وعلى اطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى اصحابه الذين شابوا الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم بآواز بلند صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک اس پرآشوب دور میں امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ مالک میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، میرا اللہ پاک آرمی کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ کوشش کرنا آمین کہہ سکنا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا شہدائے پشاور کے درجات بلند فرمائے، ان کے قاتلوں کو نیست و نابود فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کا دیدار نصیب فرمائے۔ کوشش کر کے درود مل کے بلند آواز سے تلاوت اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے۔ مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے۔ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں انہیں بھی میرے بعد پڑھنا ہے۔ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر 8 سے 9 منٹ زیادہ سے زیادہ اتنی میری نوکری ہے۔ مجھے 4 بجے تلک گنج پڑھنا تھا، اب یہاں سے اس ٹائم بھی نکلوں تو میں فوراً نہیں پہنچ سکتا۔ جتنا وقت بچایا جا سکے اور بہتر پڑھنے والوں کے حوالے ممبر کیا جائے۔ اس طرح عرض کر رہا ہوں، زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ برادر محترم، عزت مآب قصائد کی دنیا کا بڑا معروف سا نام مولا حسین بادشاہ نے ذاکری میں ایک ایسا کرم کیا کہ بوسٹ اپ ہو گئے۔ جناب سید نجم شیرازی صاحب برسر ممبر تشریف رکھتے ہیں، تو ان سے بھی اجازت لے کے، اور بخدا 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 میں مولا حسین بادشاہ کے ممبر پہ کھڑا ہوں۔ میں نے امام حسین شہنشاہ بادشاہ کی زواری کی ہے، میں اس زواری کی قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ میں کسی کی خوشامد نہیں کر رہا۔ مولا حسین بادشاہ کی عزت کی قسم، مجھے کسی کے پرسنل میٹر سے کسی قسم کا اس میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ذاتیات کیا چل رہی ہیں۔ برسر ممبر سردار وسیم بلوچ صاحب نے حق ادا کیا ہے۔ ایک ذاکر ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ ایسی گفتگو کرے۔ مالک ان کے سفر بے خطر فرمائے، مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور بخدا 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 میں ممبر پہ بیٹھ کے سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ 3 دن تک نماز نہ پڑھے اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوتی۔ بخدا یہ آنکھیں ہی نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے دیکھ کے نہ پڑھو تو۔ سرکار فرماتے ہیں 3 دن تو خیر دور کی بات، جو بندہ نماز پڑھے اور اسے اہمیت نہ دے اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں۔ لمحے کے لیے نعرے دا ٹائم میں دینا، یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اسے اہمیت نہیں دیتا۔ شاہ جی نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے نا، پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، ورزش کرتا ہے، 2 سجدے دیتا ہے اور جلدی سے جاتا ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں اپنے اصحاب کے ساتھ داخل ہوئے۔ سامنے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور بھائی نجم شیرازی نماز پڑھتے ہوئے کبھی داڑھی کھجلائے، کبھی یہاں خارش کرے، کبھی اپنے کپڑوں کو درست کرے، کبھی ایسا کرے، کچھ اس کی ایکٹیویٹیز ایسی چل رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہے، اگر اس کے اندر خدا کا خوف ہوتا تو اس کے اعضاء سے واضح ہو رہا ہوتا، یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ خیر یہ باتیں دور کی بات ہے۔ 3 دن وہ میں کوئی ان کی نفی نہیں کر رہا، بخدا جہاں تک انہوں نے کیا ہے وہ بتا گئے ہیں، جہاں تک میرا ہے جتنا مجھے حق بنتا ہے 3 دن دور کی بات ہے۔ شفاعت نصیب کیا ہونا، جو بندہ 3 دن نماز نہ پڑھے وہ ایسا تارک الصلاۃ ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی حرام ہے، اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ تارک الصلاۃ آدمی بخدا، آپ 3 دن دور کی بات ہے، جو بندہ 1 وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دے، وہ جتنا بڑا حاجی ہے اس نے اپنے اعمال کو آگ لگا دی۔ جو 2 وقت کی نماز بخدا، جو 2 وقت کی نماز ترک کرے اس نے 2 وقت کی نماز نہیں چھوڑی، اس نے ایک نبی خدا کا قتل کیا ہے۔ جو 3 وقت کی نماز چھوڑے اس نے 3 وقت کی نماز نہیں چھوڑی، اس نے خانہ کعبہ کو گرایا ہے۔ جو 4 وقت کی نماز چھوڑے اس نے 4 وقت کی نماز نہیں چھوڑی، اس بندے نے اپنے گھر میں گناہ کیا ہے۔
جو 5 وقت کی نماز چھوڑے پھر خدا جلال میں آ کے فرماتا ہے بدبخت اگر میری عبادت نہیں کر سکتا تو میری زمین چھوڑ دے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں داد کا لالچ کھا گیا, ہم وہ باتیں کر ہی نہیں سکے جو ممبر پہ کرنی چاہیے تھی. ہم نے اٹیک کیا, ہم نے پبلک کو جذبات میں لا کر ان سے داد لے لی اور اپنا کام سیدھا کر لیا. شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن فارسی اور اردو کی ایسی آمیزش میں نے شاید کہیں کہیں ملے دیکھنے کو. وہ فرماتے ہیں افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی, خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئے. ممبر پہ بات ہی نہیں ہو سکی. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی, جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی, جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی. بھائی نجم شرازی گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی. نماز پہ کمپرومائز, امام حسین علیہ السلام سے دھوکا, وہ کتنی پیاری باتیں کہ خدا مجھے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے. مولا حسین علیہ السلام کی قسم, ان کا اپنا بخت ہے, مالک انہیں سلامت رکھے. میں معذرت کے ساتھ میری روٹی میں جو میرے نصیب میں لکھی ہے وہ میری لائن سے آتی ہے, میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا, میں انہیں اپریشیٹ کر رہا ہوں. بھئی علی عباس عسکری ہے, نماز نہیں پڑھتا, پڑھتا ہے اہمیت نہیں دیتا, فرش عذاب پہ جاتا ہے کسی سے جھوٹ بول کے دائیں بائیں, ہر وہ کام علی عباس عسکری کرتا ہے جسے معصوم نے روکا ہے, اور پھر یہ توقع کرتا ہے میں مروں اور میرے سر پہ میرے استقبال میں مولا علی کھڑے ہوں. وہ آئیں تو ان کی مہربانی ہے بھائی, وہ کریم ہے, لیکن بنتا ہے کہ وہ میری قبر میں آئے. وہ والد حسنین وہ میری قبر میں تشریف لائیں گے, وہ بھائی آئیں تو ان کی کرم نوازی ہے, میں کس خوش فہمی میں ہوں. اور میرے جوان بھائیو سوال تو یہ ہے, ہر بندے کی یہی دعا ہے نا کہ ہمارے امام وقت کا ظہور ہو جائے. ہر بندے کی یہی دعا ہے نا. مسئلہ یہ نہیں ہے. بھائی جان بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ امام وقت آج بھی لہو رو رہے ہیں. لہو ایک وجہ سے نہیں رو رہے, لہو 2 وجوہات سے رو رہے ہیں. ایک تو اپنے اجداد کے غم میں رو رہے ہیں, اور دوسرا اپنی شیعوں کی حالت پہ رو رہے ہیں. پریشان تو نہیں کر رہا میں آپ لوگوں ہم لوگ ٹریجڈی میں زندگی گزار رہے ہیں. باخدا داد مجمع کھڑا کر, بھائی نجم شرازی مجمع کھڑا کرنا کیا معیار بچا ہے ویسے؟ ہر دوسرا بندہ جو مجمع کھڑا کر رہا ہے, داد نہ ملنے سے جو قیامت آتی ہے وہ پہلے آ جائے. 2 سال گھر بیٹھ کے داد نہیں نہ لی, ٹھیک ہے نا, جوندے بدے آنا. یہ تجربات کتابوں میں تھوڑی لکھے تھے, بہت سے سال لگے, سال بھی جوانی کے. مصرع زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے, اور بخدا جیسی جیسی پرسنالٹیز ہمارے پاس ہیں دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں. وہ امیر المومنین جیسی شخصیات, عزت حسین کی قسم, یہ جتنے المیے ہیں نا, یہ سب المیات صرف اور صرف نہج البلاغہ سے دوری کی وجہ سے, صرف اور صرف نہج البلاغہ سے دور. آپ دیکھیں تو صحیح میرے مولا امیر علیہ السلام نے کیا کیا. تھپڑ کے بدلے تھپڑ تو ہر بندہ ہی مار رہا ہے نا, کچھ تو ایسا کرو جو دنیا میں نیا ہو. بندے کو کچھ تو دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے, میں اسی بات پہ سلام کر کے چلا جاؤں, کچھ تو بندہ دنیا میں ایسا کرے, میں آپ کی توقع سے زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں پہلے ہی, کچھ تو بندہ دنیا میں ایسا کرے جو نیا ہو یار. اب ضروری ہے گالی دینے والے کو گالی دینی ہے, معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. رکھیں علماء کے سروں پہ قرآن. کون کہتا ہے کہ آپ فالو کریں کسی کو اور اس کے بتائے ہوئے دین پہ چلیں؟ میں کہتا ہوں خود اتنا علم حاصل کریں, خود قرآن کو سامنے رکھیں, تفسیر کھولیں, کتب الرجال سامنے رکھیں, علم الکلام اور علم الرجال کے ذریعے سے خود استنباط اور استدلال کریں, خود ذاتی فتویٰ دیں نا. اتنا دین اتنا علم خود کیوں نہیں رکھتے کہ دین میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے؟ کم از کم ایک علی والے کے پاس اتنا علم تو ہو کہ اسے پتہ ہو کہ میں ایسے معاشرے میں جا کے رہ رہا ہوں, ہم میں کہیں باہر کے ملک بین الاقوامی دنیا میں جا کے رہتا ہوں, وہاں پہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے, مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مجھے مطہرات, نجاسات, مجھے مبتلات وضو, مبتلات نماز, واجبات نماز, ارکان نماز, مجھے صفات ثبوتیہ سلبیہ, مجھے کچھ تو پتہ ہو. مجھے کچھ تو پتہ ہونا کہ یار اس معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے. یار آپ جوان بیٹھے ہو, باخدا حساب لیا جانا ہے قیامت کے دن. میرے مولا نے خود پوچھنا ہے, اگر
خدا کی قسم باقی ساری باتیں چھوڑ دو, مان کرنے آسی کہ قیامت والے دن سارے اتھے خدا کی قسم قیامت کا دن اتنا کرہت کا دن ہوگا, سورج سوا نیزے پہ نہیں ہوگا بھائی نجم شرازی, لیکن اس کی حدت اتنی زیادہ ہوگی, اتنی کرہت کا دن ہوگا کہ لوگ اپنے حوضہ علمیہ نجف اشرف, میں نے 2 ماہ گزارے ہیں, میرے بابا کے وہاں شاگرد بیٹھے ہیں مولانا عمران انصاری, اگر لائیو سن رہے ہیں تو یہ جھولی پھیلا کے اس بندے کے لیے حق میں دعا کر رہا ہوں. یہ اس کے جملے مولا امیر کے حرم پہ بیٹھ کے اس نے کہا تھا, اتنا دن یہ قیامت کا اتنی کرہت کا دن ہوگا کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب کے غرق ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور امتیں نبیوں سے کہیں گی یہ دیکھیں حساب کروائیں, بے شک ہمیں جہنم میں بھیجیں, حساب شروع کروائیں. بخدا کسی نبی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ خدا سے کلام کرے, خدا اپنے جلال میں ہوگا. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو آسان طریقے سے بھی بنایا, ہم نے اسے بدترین شکل میں بھی پیش کیا, اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی, اسے اختیارات کی قوت عطا کر کے فرمایا جیسے چاہے دل ویسے زندگی گزار, اپنی مرضی سے جی, اختیارات کا تو مالک ہے. ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا, اس دن تجھ سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا ہے. سبحان اللہ. حساب شروع کروائیں. کسی نبی میں باخدا اتنا حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ خدا سے کہے کہ اب حساب شروع کروایا جائے. ہر نبی کا چہرہ ہوگا میرے سرکار رسالت مآب کی طرف. بخدا یہ کان ہی نہ رہیں, بخدا یہ توفیق کے سماعت خدا سلب کر لے, اس نعمت سے خدا محروم کر دے. اگر ان کانوں سے علماء سے بیٹھ کے نجف اشرف میں یہ جملے نہ سنے ہوں کہ سرکار رسالت مآب بھی خدا سے کلام نہیں کر پائیں گے, خدا جلال میں ہوگا, اس وقت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر رکھ دیں گے, اور پھر خدا کے جلال پہ اس کی رحمت حاوی آ جائے گی. بڑے بڑے ہم ذاکرین سے سنتے ہیں جی ساری دنیا دھوپ میں ہوگی, ہم جو مومنین ہوں گے نا, ہم لواء الحمد کے سائے کے نیچے ہوں گے, جو مولا علی کے ہاتھ میں پرچم ہوگا. سب کو مانا نا کہ اسی مولا علی دے نال ہونا, ہم نے اس موسم میں کوثر مولا کے ہاتھ سے پینا ہے. اور میرے بھائی اگر ہم اسی لائن میں کھڑے ہوئے اور ہم اس قطار میں ہوئے کہ اگلا نمبر میرا ہے اس پیاس میں کوثر پی لوں, یا اگلا نمبر میرا ہے میں لواء الحمد کے سائے کے نیچے آ جاؤں, اور اسی قطار میں تیرا نمبر آئے اور علی تجھ سے پوچھ لے تو میرا شیعہ تھا, تیری اتنی نمازیں قضا ہیں, علی پوچھ لیں تو کیا کرو گے بھائی؟ بسم اللہ. میں پریشان تو نہیں کر رہا آپ لوگ؟ یہ دیکھیے بخدا بخدا بخدا, یہ ممبر ہے, یہ ممبر حسین ہے, یہ منت والی بات ہے. اس سے وہ کام کیا جائے جو چیز یہ ممبر ڈیزرو کرتا ہے. بسم اللہ. صدقے صدقے صدقے. میں بخدا خدا کی قسم مجلس لکھنی ہونا, یہ عزت حسین کی قسم, یہ مولا کے نام پہ ہاتھ ہے بابا جی, 10 راتیں جاگنا پڑتا ہے. مولا حسین کی عزت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں بخدا. میں اچھا کتاب کی لینگویج کو ممبر کی لینگویج میں ڈھالنے کا نام خطابت ہے. وہاں لینگویج اور ہوتی ہے, یہاں لینگویج اور ہوتی ہے. خدا کی قسم آپ سنیں علامہ علی نقی نقن مرحوم کو, تھے ہاں یہ دیکھا, تھے عالم, خطابت مجالس پڑھتے تھے, لیکن بخدا آیت اللہ تھے, مجتہد لیول کی وہ شخصیت تھے. آیت اللہ خوئی کے ہم بحث تھے, سمجھے, ان کی کلاس فیلو تھے, وہ ایسا بندہ تھا. آپ قبلہ رشید ترابی صاحب کو ہائے 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 ہائے, سوچتا ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے, لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے, لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے. مالک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے, مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے, مولا ہمیں ویسا بننے کی توفیق دیں جیسا علی علیہ السلام چاہتے ہیں. شام کی قیدیں نبھا کے, مدینے کے باہر آ کے, 1 سال کے بعد میری مخدومہ نے محمل کا پردہ ہٹا کے جناب سجاد سے فرمایا یا بنیا من ای بلاد, عابد ذرا دیکھنا یہ کون سا شہر ہے. یا علی مدد. میں نے تو بخدا میں طے کر کے آیا تھا کہ میرے پاس 10 منٹ ہیں, چلو میں آیت کے ساتھ اگر خطابت نہیں تفسیر میں چل سکتا تو میں شعر پڑھ دوں.
لیکن اب 10 منٹ میں نے اس کام میں گزار لی اور اس کا بھی میں سارا وہ دیتا ہوں جناب وسیم عباس صاحب کو. ممبر پہ بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا, وہ پھر کڑی سے کڑی جڑتی گئی. شام کی قید نبھا کے فرمایا یا بنیا, چلے کوئی نہ کوئی تو بندہ ایسا ہوگا جس کے گھر میں ماں بھی ہوگی, بہن بھی ہوگی, بیٹی بھی ہوگی. آج تک آپ لوگوں نے کوئی ایسی بیٹی دیکھی ہے جو سال کے بعد میکے شہر واپس آئے اور پوچھے یہ کون سا شہر ہے؟ آج کے تک آپ نے کوئی ایسی بیٹی کوئی دیکھی ہو جو بھائی نجم معافی مانگ کے یار سید ہو, جو میکے شہر واپس آ کے پوچھے یہ کون سا شہر ہے؟ پوچھو تو پہلے مار ویندی ہے. تڑپے میرے امام اور رو کے فرمایا پھوپھی اماں مدینہ تو جدنا, یہ ہمارے نانا کا شہر ہے. کتنے آرام سے میں نے پڑھا ہے اور آپ نے کتنے آرام سے سنا ہے. بخدا تڑپی محمل میں میری مخدومہ, دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور رو کے فرماتی ہیں مدینہ تو جدنا لا تقبلینا, نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا, اب زینب تجھ میں رہنے کے قابل نہیں, اب زینب اس قابل نہیں. یہ نوحہ ہے, اس کا ایک مصرع اور پڑھ رہا ہوں, صرف ایک مصرع. نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا, اب زینب تجھ میں رہنے کے قابل نہیں ہے. پہلا مصرع تھا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا. اب دوسرے مصرع میں میری مخدومہ نے وجہ بتائی ہے کہ نانا کے شہر میں تجھے پہچان کیوں نہیں سکی. صرف ہائے کرنا, ہائے بھی نہ کرنا, کم از کم گھر جا کے سوچنا, گھر جا کے سوچنا کہ کیا تھے اور کیا ہو گیا. بے شک نہ رونا, یہ کاروانے میں دھت رواں دواں رہے گا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا, یہ نوکریاں ہوتی رہیں گی. سوچنا کہ میں نے بات کیا کی ہے. وجہ بتائیے میری مخدومہ نے کہ میں تجھے پہچان کیوں نہیں سکی. مدینہ تو جدنا لا تقبلینا ومن سحر لیالی قد امینا, نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا, میں معذرت چاہتی ہوں, میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نانا کے شہر میں اتنی, میر انیس کا ایک مصرع مجھے یاد آ گیا, انتہا کر دی اس نے, مالک ان کے آگے کے سفر آسان فرمائے. میر انیس علیہ رحمہ بخدا بہت بہت بڑے لوگ تھے, خدائے سخن, میر تقی میر کے بعد میر انیس کا ہی تو نام ہے. وہ فرما گئے تھے دکھ اس بات کا ہے ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, روتے اس وجہ سے ہیں خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی ریدا سے. بابا جی معافی مانگتے ہیں, آواز سے جی, یہ تھوڑا دکھ ہے. اللہ اکبر. آدھا منٹ میں آخری ممبر پہ ہوں, اس کے بعد میں ممبر پہ نہیں ہوں. یا علی مدد. وہ بی بی, اچھا یہ جملہ بھی کون کہہ رہی ہے کہ میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتا, کہہ بھی کون رہی ہیں جس بی بی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ ظاہراً دنیا میں تشریف لائیں تو سیدۃ النساء العالمین جیسی ماں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو دیکھا میری مخدومہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. جب میری مخدومہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو میری بی بی نے فرمایا زینب میں تمہاری ماں ہوں, مجھے دیکھو. میری مخدومہ نے آنکھیں نہیں کھولی. تاریخ کہتی ہے جب آنکھیں نہیں کھولیں تو جناب سیدہ نے گریہ شروع کر دی. میری مخدومہ رونے لگ گئی. میری مخدومہ رو رہی تھی. مولا علی شہنشاہ بادشاہ گھر میں تشریف لائے, فرمایا فاطمہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ بندہ سر نیچے کر لے یار, جو محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ میں کیا بات کروں. فاطمہ آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ چیخ نکلی میری مخدومہ کی, رو کے فرماتے ہیں یا علی دیکھیں نا, یہ حسن حسین کے بعد مانگی ہوئی بیٹی ہے اور یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی. فرمایا میرے حوالے کرو. اللہ اکبر. اب اس کے ہاتھوں پہ مخدومہ آئیں جس نے سلونی کا دعویٰ کیا, خطیب ممبر سلونی ہاتھوں پہ. اب مولا علی سے اچھا کلام کون کرے دنیا میں. اللہ اکبر. ہائے 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 ہائے. علامہ ناصر شہید کا ایک جملہ تھا, 21 رمضان کو صبح وہ منہاج الحسین میں فرما گئے تھے, دو ہستیاں علی کے لہجے میں کلام کرتی ہیں, عرش پہ اللہ فرش پہ زینب. اللہ اکبر. زینب آنکھیں کھولو, نہیں کھولی میری مخدومہ نے آنکھیں. جب باپ کے ہاتھوں پہ آنکھیں نہیں کھولی تو بادشاہ امن تشریف لے آئے. ایک
ایک آنسو مجھے چاہیے، ہو سکتا ہے وہی آنسو میرا توشہ آخرت بن جائے، اسی پہ سلام کرو۔ مولا حسن نے فرمایا زینب میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے دیکھو، آنکھیں کھولو، نہیں کھولی آنکھیں۔ یہی منظر چل رہا تھا، یہ اچانک غریب کربلا گھر میں تشریف لے آئے۔ غریب کربلا گھر میں تشریف لائے، دیکھا تمام گھر نوحہ گناہ بنا ہوا تھا۔ جب پورے گھر کو گریے کی حالت میں دیکھا تو چلتے چلتے ماں کی آغوش میں تشریف رکھی، میں نوکراں ماں کی آغوش میں تشریف رکھی اور ہاتھ باندھ کے فرماتے ہیں اماں آپ سب رو کیوں رہے ہیں؟ میری مخدومہ نے رو کے فرمایا حسین میں کیا کروں، میں نے کوشش کی ہے، تمہارے بابا نے کوشش کی ہے، تمہارے بھائی نے کوشش کی ہے، ہم کیا کریں؟ تمہاری بہن زینب آنکھیں نہیں کھولتی۔ ایک جملہ کہا اور خدا کی قسم تاریخ اسلام میں درج کر دیا حسین نے وہ جملہ، میری پوری مجلس سے بھاری یہ جملہ، اتنا بڑا جملہ ہے باخدا پورا سال پوری رات آج کی رونے کے لیے یہ جملہ، زندگی بھر رونے کے لیے حسین بادشاہ کا ایک جملہ کافی ہے۔ ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم سب نے کوشش کی ہے، زینب آنکھیں نہیں کھولتی، مدینے میں زلزلہ آیا۔ حسین نے ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہا اماں آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ میں قربان ہوا، میری بہن میرے حوالے کرے، تاریخ کہتی ہے اپنی بہن کو ہاتھوں پہ لیا، مولا حسین نے حالت خلوت میں چلے گئے، ایک کونے میں جا کے فرمایا زینب مجھے دیکھو، میں حسین ہوں، تمہیں میری غربت کا واسطہ، آنکھیں کھولو مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، میری غربت کا واسطہ۔ جب غربت کا واسطہ دیا تاریخ کہتی ہے آنکھیں کھلی، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوئے۔ زبان حال علماء فرماتے ہیں آواز آئی حسین تم نے کہا تو میں نے آنکھیں کھول دی، یہ ہے بہن کا ادھار۔ کبھی بہن کہے پھر آنکھیں کھولنی ہے، آنکھیں بند نہیں کرنی۔ تاریخ میں لکھا ہے پوری زندگی حسین نے کوشش کی، حسین کو انتظار رہا بھائی نظم شرازی میری بہن مجھ سے قرض واپس مانگے لیکن نہیں مانگا۔ بابا جی سیدوں معافی مانگ کے قرض واپس مانگا کب؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، یہاں شام کے بازار میں مخدومہ نے پہلا قدم رکھا، شرابیوں کی بھیڑ میں نو کے سنا کی طرف دیکھ کے رو کے فرمایا حسین آنکھیں کھول اور مجھے دیکھ میں بازار میں۔ علی کی شریف بیٹیاں آپ کا گریہ قبول۔